ایک مرتبہ مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب جنہوں نے مشرقی پاکستان بنگال کے اندر سب سے پہلے پاکستانی پرچم بلند کیا تھا، وہ حج پر جا رہے تھے۔ ان سے مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ نے درخواست کی جب آپ روزہ رسول پر حاضری دیں اس وقت حضور سے میرا بھی سلام عرض کر دینا۔ تو مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب نے جب روزہ رسول پر حاضری دی تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا سلام دینا بھول گئے، تو ان کو غنودگی سی ہوئی۔ غنودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ کو بتاتا چلوں حضور ہی کا فرمان ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، کہ جس نے خواب کے اندر مجھے دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کیوں شیطان میری شکل و صورت نہیں بنا سکتا۔ یہ حضور کا فرمان ہے، اور حضور کا یہ بھی فرمان ہے من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، جو میری قبر کے اوپر آ کر درود اور سلام پڑھتا ہے تو اس کا درود اور سلام میں خود سنتا ہوں۔ ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ، جو میرے اوپر درود دور سے پڑھتا ہے تو اس کا درود میرے اوپر پہنچایا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے۔ تو اب مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو حضور نے پوچھا آپ کو اشرف علی تھانوی نے جو سلام دیا تھا آپ نے وہ سلام مجھے کیوں نہیں پہنچایا؟ تو مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھول ہو گئی تھی، میں بھول گیا تھا اسی لیے آپ کو سلام نہیں پہنچا سکا۔ تو جب مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب واپسی تھانہ بھون پہنچتے ہیں تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب پوچھتے ہیں کیا آپ نے ہمارا بھی سلام حضور سے عرض کیا تھا؟ تو مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب نے سارا واقعہ سنایا۔ حضرت نے فرمایا ایک بار پھر سناؤ، تو حضرت نے کئی بار ان سے یہ واقعہ سنا مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب سے۔ پھر اپنی خانقاہ میں اپنے مریدین میں یہ اعلان کیا کہ آج ہم ذکر کی بجائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں گے۔ اس وقت اپنے مریدین کو فرمایا کہ ہم درود میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیں گے، اور تصور یہ کریں گے کہ ہم روزہ رسول پر حاضر ہیں، اور یہ تصور ایسا حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہو۔ وہاں پر بھی تصور ہے، تو یہاں پر بھی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب یہی تصور میں فرما رہے ہیں کہ ہم تصور کریں گے کہ روزہ رسول پر ہیں، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو روزہ رسول کے اوپر چلا جائے وہ وہاں پر جا کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ سکتا ہے، اور کوئی ادھر دور رہ کر بھی حضور کو تصور کرتے ہوئے یہ درود پڑھنا چاہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن چونکہ جو یہاں پاکستان کے اندر یا برِ صغیر میں سے پورے ہندوستان ہو بنگلہ دیش ہو، یہاں پر جو اکثر لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں۔ ہم کہتے ہیں حاضر ناظر نہ مانا جائے، حاضر ناظر نہ تصور کیا جائے، تب یہ درود پڑھا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ درود پڑھ سکتے ہیں، کسی طبقے کے ساتھ خاص نہیں ہے جیسا کہ اس کو خاص بنایا ہوا ہے ہمارے بریلوی بھائیوں نے۔ یہ صرف ان کا درود نہیں ہے، حضور پر درود ان الفاظوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور الفاظوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن حضور کو حاضر ناظر نہیں سمجھ سکتے کہ حضور یہاں پر موجود ہیں۔ حضور اپنے قبر کے اندر موجود ہیں، روزہ رسول کے اندر موجود ہیں، روزہ رسول جنت ہے، وہاں پر جا کر کوئی درود پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں حضور نے فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، جس نے میری قبر کے اوپر آ کر درود اور سلام پڑھا ہے تو اس کا درود اور سلام میں بذات خود سنتا ہوں۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی وہاں پر جا کر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔